آج ایک انتہائی اہم مسئلہ اور ہمارے بہت سارے برادران اہل سنت نے یہ سوال کیا، خود حقیر سے شخصاً یہ سوال کیا، اور یہ ایک مسئلہ تاریخ کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ علماء اہل سنت کے پاس ان کی کتب میں کثرت سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر کا مولا متقیان کی بیٹی بی بی ام کلثوم کے ساتھ عقد ہوا تھا، نکاح ہوا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں تاریخی حوالے سے کیا یہ حقیقت ہے یا ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو رکھا گیا۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی تاریخ میں تھوڑی دقت کرے، تھوڑا غور و فکر کرے تو اس کے لیے دو دونی چار کی طرح یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا اور اس کے لیے عیاں ہو جائے گا کہ یہ فقط اور فقط ایک جھوٹی بات ہے کہ جس کو ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے جس جھوٹ کو گڑا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین زیباکار، آپ نے شیعہ مولوی صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے ساتھ نہیں کیا، اور پھر آگے چل کر یہ کہتا ہے کہ اس سلسلہ میں جتنی روایات ہیں وہ اہل سنت کی گھڑی ہوئی ہیں، اہل سنت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ ساری روایات جو ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے اگر تاریخ کے اندر غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ مولانا صاحب کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب دھوکہ ہم نہیں دے رہے، دھوکہ لوگوں کو آپ اس بات کا انکار کر کے دے رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اس مسئلہ کا، اس معاملہ کا انکار کیوں کر رہے ہیں، اور انکار کرنا آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ جو آپ نے بغض صحابہ کی عمارت کھڑی کی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی کا نکاح ہوا تو جو آپ نے بغض صحابہ کی عمارت کھڑی کی ہے وہ تو ساری گر جائے گی۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی اور حضرت عمر کا آپس میں تعلق کیا تھا، حضرت علی اور حضرت عمر کی آپس کے اندر محبت کیا تھی۔ تو سامعین زیباکار، آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور عطا کے ساتھ شیعہ ہی کی کتب سے اس مولوی صاحب کو مدلل جواب دیں گے۔ اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ اور اس بات کا رد جو مولوی صاحب نے کی، مولوی صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نکاح ام کلثوم کی جو روایات ہیں وہ اہل سنت کی کتب میں ہیں، ہماری کتب کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ تو سب سے پہلے مولوی صاحب کے اس دھوکے کا جواب دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے، میزان الحق، میزان الحق۔ سامعین زیباکار، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 26 اور 27 ہے، اور لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے محدث اور مجتہد السید جعفر مرتضیٰ العاملی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 26 اور 27 کے اوپر سامعین زیباکار اس نے ان کتب شیعہ کے نام لکھے ہیں جن میں نکاح ام کلثوم کی روایات موجود ہیں۔ اب میں ان کتب کے اسماء پڑھتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے اصول کافی، پھر آگے لکھتے ہیں رسائل مرتضیٰ، پھر آگے لکھتے ہیں میرات العقول، پھر لکھتے ہیں وسائل الشیعہ، پھر لکھتے ہیں الصراط المستقیم، پھر آگے لکھتے ہیں الشافی، پھر لکھتے ہیں احقاق الحق، پھر لکھتے ہیں الفصول المہمہ، پھر لکھتے ہیں مناقب آل ابی طالب، پھر لکھتے ہیں تہذیب الاحکام، الاستبصار، مسالک الافہام، پھر آگے لکھتے ہیں حدیقۃ الشیعہ، پھر لکھتے ہیں مجالس المؤمنین، پھر لکھتے ہیں المجدی، پھر آگے لکھتے ہیں بہار الانوار۔ سامعین زیباکار، بات لمبی ہو جائے گی، نام تو اس نے اور بھی لکھے ہیں۔ مولوی صاحب کیوں لوگوں کو آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ ہماری کتب میں نکاح ام کلثوم کی روایات موجود نہیں ہیں؟ یہ 1 درجن سے زائد میں نے کتب کے اسماء پڑھے۔ اب اس کی پہلی بات کا جواب آ گیا کہ یہ روایات تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں اور اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔
مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی تاریخ کے اندر غور و فکر کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، گھڑا ہوا واقعہ ہے، دھوکہ ہے، اس کے سوا یہ کچھ نہیں۔ سامعین عزیز وقار، ہمیں مولوی صاحب کی تو علمی صلاحیت اور قابلیت کا علم نہیں ہے، البتہ ان کے چوٹی کے ائمہ اور ائمہ جرح و تعدیل، مورخین، محدثین، مفسرین جو کہ مجتہدین ہیں، انہوں نے اس پر مکمل تحقیق کی ہے۔ مولوی صاحب آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ کے محدثین نے جو تحقیق کی ہے وہ میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ کی علمی حیثیت لوگ جانتے ہیں۔ آپ اپنے مجتہدین، اپنے ائمہ محدثین کی بھی آراء سنیں، اپنے ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال بھی آپ سماعت کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے معرفت الامام۔ سامعین عزیز وقار، یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، لکھنے والے السید محمد حسین الطہرانی ہیں، اور سامعین عزیز وقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 258 صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ نکاح ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ پھر لکھتے ہیں من الحوادث التاریخیۃ المسلم بہا، کہتے ہیں یہ مسلم بہا تاریخی واقعہ ہے اور اس کی اسناد اتنی مضبوط ہے، کسی ایک محقق مؤرخ نے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے اگر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ مولوی صاحب آپ کے اکابرین نے غور و فکر کیا ہے، انہوں نے تحقیق کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں المسلم بہا کہ یہ واقعہ مسلم بہا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ کے بڑے مان رہے ہیں تو آپ کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے نا۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی اسماء الرجال کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی کتاب ہے، جلد دوسری ہے، کتاب کا نام تکمیلۃ الرجال ہے، لکھنے والے العلامہ المحقق الشیخ عبد النبی القاسمی صاحب ہیں، اور سامعین سی وقار یہ ایران کی چھپی ہوئی، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 698 ہے۔ 698 صفحہ کے اوپر شیعہ محدث لکھتے ہیں، حضرت ام کلثوم کے ترجمہ کے اندر لکھتے ہیں والمشہور من الاصحاب والاخبار انہ تزوجہا، لکھتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک اور مؤرخین کے نزدیک یہ مشہور ہے مولوی صاحب، والمشہور، یہ مشہور بات ہے محدثین کے نزدیک بھی اور مؤرخین کے نزدیک بھی، کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ کیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں ہوا الاصح، لکھتے ہیں کہ اور یہ صحیح ترین بات ہے، لکھتے ہیں ہوا الاصح، کہتے ہیں کہ یہ صحیح ترین بات ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں للاخبار المستفیدہ، کہتے ہیں اخبار مستفیضہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب سے کیا ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تاریخی جھوٹ ہے۔ مولوی صاحب آپ کیا چیز ہے، آپ کے اکابرین یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں اسماء الرجال کی شیعہ کی کتاب ہے قاموس الرجال، قاموس الرجال، ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے، 12ویں جلد ہے، اور لکھنے والے آیت اللہ الشیخ محمد تقی التستری ہیں۔ کیا لکھتے ہیں 12ویں جلد اور صفحہ 216 کے اوپر محدث تقی التستری، شیعہ کا اپنا چوٹی کا محدث ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ لکھتا ہے فاخبارنا به متواترہ فی نکاحہا و عدتہا، کہتے ہیں کہ ام کلثوم کے نکاح کی جو روایات ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ، نکاح کی روایات اور عدت کی روایات وہ اخبار متواترہ ہیں۔ الحمدللہ
یعنی شیعہ کی کتب میں، اہل سنت کی کتب میں نہیں، شیعہ رجال نے تواتر کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ اور مولوی صاحب کو میں تواتر کی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں۔ خبر متواتر اس کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے اتنے راوی ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا محال ہو، اسے خبر متواتر کہتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے یہ تاریخی جھوٹ ہے، یہ اہل سنت کا دھوکہ ہے، یہ گڑی ہوئی بات ہے۔ آپ کے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، خبر متواترہ ہے، اخبار متواترات ہیں۔ مولوی صاحب ہماری نہ مانیں، اپنے بڑوں کی مان لیں، لیکن ہم جانتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، آپ مر تو سکتے ہیں لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ تسلیم کریں تو پھر لوگ جان جائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کے ساتھ کتنی محبت تھی اور ان کے آپس میں تعلق کتنا تھا، ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا۔ سامعین عزیز وقار، آج کی نشست کا سب سے بڑا حوالہ امام جعفر صادق کا میں قول پیش کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالہ کے بعد کالا قلعہ کا دروازہ مکمل بند ہو جائے گا اور اہل حق کے سامنے منصف مزاج علم دوست لوگوں کے سامنے مسئلہ بالکل نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فروع کافی، فروع کافی، لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے محدث محمد بن یعقوب الکلینی ہیں۔ یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر اس کی 6 ہے۔ سامعین عزیز وقار، اور یہ بھی سامعین عزیز وقار آپ کی میں سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں، اس کتاب کی حیثیت شیعہ مذہب میں وہ ہے جو ہمارے ہاں بخاری شریف کو حاصل ہے۔ اور اس کتاب کے متعلق امام مہدی فرماتے ہیں یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ الحمدللہ اس حوالہ کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن یعقوب الکلینی کیا لکھتے ہیں، روایت کا نمبر ہے سامعین عزیز وقار 10,831۔ کیا فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق، لما مات عمر، جب حضرت عمر کا وصال با کمال ہو گیا، اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیتہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہو گیا، حضرت مولا علی شیر خدا آپ حضرت ام کلثوم اپنی بیٹی کے گھر آئے اور ان کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کر گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق، مولوی صاحب آپ کی کتاب فروع کافی سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کے بعد جسے آپ سب سے بڑی کتاب آپ کے نزدیک جو سمجھی جاتی ہے میں اس سے پڑھ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب حضرت عمر کا وصال با کمال ہوا، آپ کو شہید کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ آپ کے گھر تشریف لے آئے اور اپنی بیٹی کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کر آئے۔ سامعین عزیز وقار، آج کی نشست میں الحمدللہ ہم نے مسئلہ بالکل دلائل قطعیہ کے ساتھ واضح کر دیا ہے اور تمام منصف مزاج لوگوں کے سامنے حق آ گیا ہوگا کہ جھوٹ ہم نہیں بولتے، دھوکہ ہم نے نہیں دیا۔ مولوی صاحب اب کیا کر رہے ہیں عوام خود سمجھ لیں کہ مولوی صاحب کی بات کے اندر کتنی حقیقت ہے۔